السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ ان شاء اللہ تعالیٰ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے، صحت میں، رزق میں، گھروں میں برکت قائم رکھے، ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، اور جو بھی پریشانی، جو بھی کنفیوژن آپ کے دل میں ہے یا جس نے آپ کا سکون تباہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو، اس مشکل کو آسانی میں چینج کر دیں۔ آج جو میں نے بات کرنی ہے، بیسیکلی میں نے آپ کو وہ چیز بتانی ہے جو میں نے سیکھی، اور وہ سیکھنے کے بعد اور زیادہ آسان ہو گئی زندگی۔ میں نے سیکھا ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا۔ ہم لوگ اکثر کیا موسٹلی ہم صرف ظاہری چیز دیکھتے ہیں، پریشانی آ گئی تو ظاہری پریشانی دیکھ لی، ہم نے کبھی اس چیز کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی۔ ڈیلی لائف میں بھی جب میں اس چیز پہ سوچنے بیٹھی تو میرے سامنے ہر دوسری چیز ایسی آ رہی تھی جس کی ہم ڈیٹیل میں جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، اور اس وجہ سے ہمارے مائنڈ میں کنفیوژنز بھی رہتی ہیں، نوٹس بندھی رہتی ہیں، اور مسئلہ ہمیں لگتا ہے کہ حل ہونے کی بجائے اور الجھتا جا رہا ہے۔ اس کی سب سے چھوٹی مثال جو میں آپ کو دیتی ہوں نا، اور ویل ایکسپلینڈ مثال، اذان کی مثال لے لیں۔ 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، اور مطلب 5 ٹائم میں ملٹیپل ٹائمز ہوتی ہے، ایک اذان بھی ملٹیپل ٹائمز ہوتی ہے، کبھی اس مسجد سے آواز آ رہی ہے، کبھی دوسری سے آ رہی ہے۔ ہم بس یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اب یہ فجر کا ٹائم ہے، یا ظہر کا ہے، یا عصر کا، یا جو بھی مغرب عشاء۔ ہم نے کبھی ایک دفعہ تسلی سے، سکون سے بیٹھ کے وہ چیز سننے یا سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف ایک اذان میں ہی نا، جب میں نے غور کیا، مجھے تو میرے سارے پرابلمس کا سلوشن نظر آنے لگا۔ اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، یعنی آپ کو سٹارٹ میں ہی، بگننگ آف اذان میں ہی وہ بتا دیتے ہیں کہ وٹ ایور یور پرابلم از، ہو ایور از ٹیزنگ یو، جو بھی مسئلہ، جو بھی بندہ جتنا بھی پاورفل ہے، اللہ ان سب سے بڑا ہے۔ آپ کے پرابلم سے، آپ کے ریسورسز سے اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ بات تو یہاں پہ ہوگی، لا الہ الا اللہ وہ ایک ہی ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ جہاں پہ 2-3 ہائی اتھارٹیز آ جاتی ہیں نا، سی ای او آ جاتا ہے، پھر وائس پریزیڈنٹ آ جاتا ہے، وائس پریزیڈنٹ آ جاتا ہے، اسی طرح سے اور 2-3 اتھارٹیز آ جاتی ہیں، تو وہاں پہ اکثر اوقات کانفلکٹس بھی آتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں میں کوئی ایگری ہوتا ہے، کوئی نہیں ایگری ہوتا، آرگیومنٹس ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک چیز تو کلیئر کر دی کہ وہ ایک اکیلا ہی ہے، ڈیسیجن لینے والا بھی اور نوازنے والا بھی۔ کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی آپ کی سفارش کر کے آپ کو دلوا نہیں سکتا، آپ کی برائی کر کے آپ کا کچھ بھی آتا روک نہیں سکتا۔ وہ ایک اکیلا ہے، اور وہ خود ہی ڈیسائیڈ کرے گا کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا۔ ہاں، باقی وہ ہمارے اعمال ہیں جو اس قابل بنائیں گے، ڈیسیجن کو آسان بنائیں گے۔ آپ اس کی گواہی دے رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر کبھی دل سے بیٹھ کے سوچیں، اس پہ غور کریں، آپ کو خود سکون آ جائے گا کہ بھائی کسی نے جو بھی کرنا ہے کر لے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ اور اللہ نے ہمیں دعا کا ٹول دیا ہے، وی کین چینج۔ نیکسٹ اس میں آپ کو بتا دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی آپ کو بتا دیا کہ اللہ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائیں، جو چیزیں کہیں، وہ اللہ نے ان کو بتایا اور انہوں نے آگے ڈیلیور کی۔ ہی واز میسنجر۔ حی علی الصلاح، نماز کی طرف آئیں۔ بھائی میں تو بہت بزی ہوں، میرا تو کام ہی نہیں ختم ہوا، ابھی میری تو گھر میں گیسٹ آ رہے ہیں، میری تو ہانڈی بننی ہے، میں مطلب کیا کروں، اور میرے آفس کا کام بہت ہے، اب تھوڑی دیر ٹھہر کے۔ حی علی الفلاح، کم ٹو سکسیس، کامیابی سب کو چاہیے، لیکن کس طریقے سے چاہیے وہ سمجھ ہی نہیں رہے آپ لوگ۔ تو اوور آل ڈیٹیلز پہ غور کریں تو اذان اٹ سیلف جب آپ کو کال کی جاتی ہے، اس میں آپ کی ہر کنفیوژن کا حل بتا دیا جاتا ہے۔ اور دیکھیں دوسری بات یہ، ایک گھر ہے، ایک گھر میں بہت ساری چیزیں، بہت سامان آپ نے اکٹھا کر دیا ہے، میزیں، کرسیاں، اور مطلب وال ڈیکور جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، جگہ نہیں ہے، کچھ اور آنے کی بھی جگہ نہیں ہے، اور جب آپ آئیں گے آپ کا اپنا دم بھی گھٹے گا، کیونکہ وینٹیلیشن اس طریقے سے نہیں ہوگی، اور بیٹھنے میں مزہ بھی نہیں آئے گا، سکون بھی نہیں ہوگا اگر گھر میں بہت ایکسیسو چیزیں آپ رکھتے ہیں۔ سیم اسی طریقے سے ہمارا دل بھی ہوتا ہے۔ اگر اس دل میں آپ نے بہت زیادہ کمپلینز رکھی ہوئی ہیں، اس دل میں آپ نے بہت زیادہ گرجز رکھے ہوئے ہیں، اس دل میں آپ نے ڈپریشن، انگزائٹی، وہ چیزیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں، ان کی اوور تھنکنگ رکھی ہوئی ہے، تو پھر شکر تو کہیں آئے گا ہی نہیں۔ شکر آپ، اور کسی چیز میں آپ کو کچھ اچھائی نظر بھی نہیں آئے گی۔
کسی سے یہ پوچھنا کہ آپ اتنے پازیٹیو کیسے ہیں یا آپ اتنی پازیٹیو کیسے ہیں، تھوڑا سا آپ یہ سوچیں کہ آپ اتنے نیگیٹو کیوں ہیں، کیوں آپ نے اپنے دل میں اتنی کمپلین اکٹھی کر رکھی ہیں. سب سے بہترین چیز مجھے جو سکون دیتی ہے، مجھے وہ چیز سکون یہ دیتی ہے کہ کسی انسان کی نیت اچھی ہے، کسی کی بری ہے، آپ اس کی نیت میں تو جھانک نہیں سکتے. ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ یہ چیز آسان کر دے. بعض اوقات انسان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے ہوتے، اور اللہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ جو چیز، تو سیم اسی طریقے سے بعض اوقات آپ صحیح ہوتے ہوئے بھی اپنا پوائنٹ کلیئر نہیں کرا سکتے کہ میں صحیح ہوں. حالات کچھ اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ جو صحیح لوگ بھی ہوتے ہیں فار دا ٹائم بینگ وہ غلط پروو ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں اپنے آپ کو یہ تسلی دیں، ایک دفعہ اتنا اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لیں. اسٹرانگ کیا کرنا ہے؟ صرف اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے کہ وہ تو بہتر ہر چیز جانتا ہے، جو چھپی ہوئی بھی ہے یا جو ظاہر بھی ہے، اور وہ ایک دن سامنے لے بھی آتا ہے. بہت ساری مثالیں ہیں ایسی کہ مطلب جہاں پہ کوئی غلط ہے یا وہ آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے، آپ کو فوراً نہیں پتہ چلا. میں کہتی ہوں دنوں میں کیا، مہینوں میں، سالوں میں بھی نہیں پتہ چلا کہ وہ اس کی نیت آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں تھی. آپ جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا، پھر آپ ذرا تھوڑا سا ریوائنڈ کیا کریں، ریوائنڈ کر کے اس بندے کی زندگی دیکھا کریں اور اپنا آپ بھی دیکھا کریں. اللہ بہت سی جگہوں پہ آپ کو بچا دیتا ہے، اور اس بندے کی لائف اگر آپ دیکھیں گے جس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کو اس کی لائف میں بھی وہ فلاز نظر آئیں گے جن کو شاید اس کی اصلیت معلوم ہونے سے پہلے آپ یہ سوچتے تھے کہ یہ تو اتنا اچھا بندہ ہے، پتہ نہیں اتنی پریشانیاں کیوں ہیں. بات ساری نیت کی ہوتی ہے. کسی کو نظر آئے نہ آئے، جس کے لیے آپ کر رہے ہیں اس کو تو نظر آ رہی ہے. اور یقین کریں، ہیلنگ، ڈپریشن، انگزائٹی، ہوپ، ایوری تھنگ از ویری ویل کنیکٹڈ. ہر چیز ایک دوسرے سے بہت کنیکٹڈ ہے. ہیلنگ بیسیکلی انسان کے اوقات میں نہیں ہوتا ہیل ہونا. انسان بہت کمزور بنایا ہوا ہے. بعض اوقات اس طرح کے ٹرامیٹک انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، اتنی ایموشنل چیزیں ہو جاتی ہیں کہ آپ کے لیے ان چیزوں کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ آپ کو اس چیز کی پاور دیتا ہے، اللہ آپ کے دل کو اتنا مضبوط کر لیتا ہے جب آپ اس کے اوپر مکمل بھروسہ کر لیتے ہیں کہ اچھا جو بھی ہے، جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے، میں وہ اللہ پہ ڈال دیتا ہوں. ہیلنگ بیسیکلی فار می، ارلیئر آئی تھاٹ کہ یو اسٹارٹ لیونگ ود دیٹ پین. نو، ہیلنگ بیسیکلی فار می، اللہ آپ کو یہ چیز بتاتا بھی ہے، اللہ دکھاتا بھی ہے کہ جس چیز کو آپ اپنی زندگی کا سب سے بدترین حادثہ یا سب سے بدترین انسیڈنٹ سمجھ رہے تھے، اس نے آپ کی زندگی میں کتنی بہتری لائی ہے. بات ساری وہی کنیکٹنگ ڈاٹس والی. جب آپ ڈاٹس کنیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں، مجھے جب کسی نے بات کی کہ ڈاٹس کنیکٹ کرنا شروع کریں، تو لٹرلی جیسے ایک بچے کو کنفیوژن ہو جاتی ہے نا، مجھے اسی طرح سے کنفیوژن ہو گئی تھی. میں بیٹھ کے سوچوں اچھا یہ ہوا، اس میں کیا بھلائی تھی. لیکن جب آپ آج کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ کے لیے وہ ڈاٹس کنیکٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. ایوری ڈے گریجولی وی آر گوئنگ فار بیٹرمنٹ. اللہ تعالیٰ ہر دن آپ کی سچویشن چینج ہوتی ہے، کسی دن بھی آپ کی سچویشن سیم نہیں ہوتی، ہر دن بدلی ہوئی ہوتی ہے. اور کل کی سچویشن سے اگر آپ آج کی سچویشن کو دیکھیں تو بہت بہترین ہے. بیماری آتی ہے، ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں، کیا ہو گیا اچانک، لیکن اس بیماری کے بعد جب صحت آتی ہے تو وہ صحت بہت سارے سبق بھی لے کے آتی ہے، سکھاتی ہے. ڈیٹیلز پہ غور کرنا شروع کریں. ہماری آدھی زندگی تو اسی پریشانی میں گزر جاتی ہے کہ فائنینشیل ایشوز ہیں، کمائیں گے کیسے، کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیسے. کوشش انسان کے ہاتھ میں ہے، کوشش کریں، باقی رزلٹ تو اللہ نے دینا ہے. کچھ دن پہلے میں نے ڈیپ کلیننگ کی تو کچھ 2-3 بوٹلز ایسی نکلی جو بہت ٹائٹلی بند تھیں، ایئر ٹائٹ جارز تھے اور وہ بہت اچھے سے بند تھے. اور ان میں چھوٹے وہ جو ہو جاتے ہیں نا کیڑے سے پڑ جاتے ہیں، وہ پڑ گئے. وہ مجھے سارے پھینکنے پڑ گئیں. 3 بوٹلز تھیں آئی تھنک. تو میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ یہ اتنا ٹائٹ بند کیا ہوا تھا، ایئر ٹائٹ جار، کہہ رہے ہیں کہ ہوا بھی نہیں جا رہی. ان چھوٹے کیڑوں کا بھی اللہ نے رزق رکھا ہوا تھا، تو ان کو وہاں سے بھی دے دیا جہاں پہ بند تھا. تو یہ اس کی قدرت ہے. چیزوں پہ غور کرنا سیکھیں اور اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں. اپنے دل کو پچھلی پرانی چیزوں سے مطلب آزاد. باتیں بہت ساری ہیں لیکن ٹاپک بہت لمبا ہو رہا ہے. بس میں اتنا کہوں گی کہ جب گھر میں نئی چیزیں رکھنے کی جگہ ہوگی تبھی آپ نئی چیزیں لا سکیں گے نا، اور پھر گھر کو دیکھ کے آپ کو خوشی محسوس ہوگی. اسی طرح سے جب دل میں کمپلینز نہیں ہوں گی، گرجز نہیں ہوں گے، اس چیز کی پریشانی جو آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے وہ نہیں ہوگی، تبھی دل میں شکر آ سکتا ہے. شکر وہیں پہ آئے گا جہاں پہ یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی. کیونکہ جب تک آپ کمپلین کرتے رہیں گے آپ شکر کرنا سیکھیں گے نہیں. آپ
ان چیزوں کی ویلیو کا اندازہ ہی نہیں ہوگا جو آپ کے پاس ہیں. آپ کہتے ہیں کہ پرسوں میرے پاس کھانا نہیں تھا, ایسا برا ٹائم تھا, مجھے اتنی بھوک لگی, میرے پاس کھانا ہی نہیں تھا, پرسوں نہیں تھا, اور آپ بھی آج بتا رہے ہیں. یعنی اللہ نے کچھ نہ کچھ انتظام کیا نا کہ آپ آج زندہ ہیں, یہ بات بتانے کے لیے. یہ بہت بڑا شکر کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت آسانی کرے, ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنائے. مغرب ہو گئی ہے, مغرب پڑھ لیں.